پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی گڑھ بلاول بھٹو زرداری کے گھر یعنی رتو ڈیروں میں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ایڈز کی وبا برقرار ہے اور اس کی سنگینی میں اضافہ ہوتا نظر آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اپریل میں بھٹو فیملی کے شہر لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیروں میں ایڈز کے سینکڑوں کیسز سامنے آئے تھے اور صرف 2 لاکھ کی آبادی کے اس علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پہ HIV یعنی ایڈز کی تصدیق نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، مگر یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت بھی اس کی مختلف وجوہات بیان کر رہی تھی اور اس کو ہر لحاظ سے ایک معمول کا عمل قرار دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی معاملہ ہے، یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بہت بڑے اور بااثر اخبار نیو یارک ٹائمز اور اس کے علاوہ کئی دوسری بین الاقوامی میڈیا نے بہت ہی تفصیل سے بلاول بھٹو کے رتو ڈیروں میں HIV پر بہت ہی تفصیلی انویسٹیگیٹو خبریں شائع کی ہیں، پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے، اور یہ بھی کہ جیسے ہی اپریل میں اچانک یہ مرض وبا کی طرح پھیلا تھا، اب بھی روزانہ کی بنیاد پر کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ یہ آج نیو یارک ٹائمز نے پوری دنیا کو بتایا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی سٹوری میں آج انکشاف کیا اور اس تفصیلی یہ سٹوری ہے کہ ابھی تک 1100 افراد ایڈز کی تشخیص ہو چکی ہے، جس میں 900 سے زائد چھوٹے بچے ہیں جن میں ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے، یعنی ہر 200 رہائشیوں میں سے ایک جو شخص جو ہے اس بھٹو کے گڑھ میں وہ ایڈز کے مرض کا شکار ہو چکا ہے۔ اس مرض کے تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ یوزڈ سرنجز کا استعمال تھا، اور اس الزام میں حکومت سندھ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر مظفر گھنگرو کے خلاف ایک کیس رجسٹر کیا گیا ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ اس کیس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی، اور یہ بھی سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ وہی ڈاکٹر مظفر گھنگرو جس کو حکومت سندھ اس پورے معاملے کا سب سے بڑا ویلن قرار دیتے تھے، اب وہ ایک بار پھر حکومت کے ہی ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں آرام سے نوکری کر رہے ہیں اور دوبارہ ڈاکٹر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اپریل میں آؤٹ بریک کے بعد سندھ حکومت نے جو جعلی کلینکس کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے بند کر دیے تھے وہ بھی پھر سے کھل چکے ہیں، اور اسی طرح کی بد احتیاطی جاری ہے، گویا کہ تمام عمل ویسا کا ویسا دوبارہ چل رہا ہے جیسا کہ جب یہ ایڈز کی بیماری اور اس کی آؤٹ بریک کی خبریں سامنے آئی تھی۔ حکومت سندھ کی بے حسی اور وہاں پہ جاری کرپشن کی یہ ایک بدترین ایک اور کہانی ہے جو سامنے آئی ہے۔ 2016 کے بعد سے یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ذوالفقار بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری کے علاقے اور حلقہ انتخاب میں ایڈز کی آؤٹ بریک ہوئی ہے یا وبا پھیلی ہے، اور 900 بچے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ سندھ پر 11 سال سے حکومت کرنے والی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور ان کی پھپھو جو کہ اس وقت حکومت سندھ کی وزیر صحت بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ HIV کے کیسز سارے پاکستان میں ہیں، صرف سندھ کے کیسز کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ شاید یہ شکایت اب وہ نیو یارک ٹائمز سے بھی کریں گے۔ یہ صرف ہمارے ہاں ایک ایشو نہیں، اس قسم کا اسکریننگ کا انیشیٹو جو کہ سندھ حکومت نے رتو ڈیروں میں لیا ہے، اگر ہم اس قسم کا اسکریننگ انیشیٹو پشاور میں لیں یا لاہور میں لیں، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ملتان کا جو اوور آل فگر ہے HIV کیسز کا وہ 1280 ہے، اس کا نہ ایک ٹکٹ چلا آپ کا بائس چینل پہ، نہ ایک نیوز رپورٹ ہوا، یہ فری اینڈ بیلنس نیوز ہے۔ صرف آؤٹ بریک سندھ میں نہیں ہوئے، آؤٹ بریک پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، آؤٹ بریک KP میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ سب آؤٹ بریک ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی آؤٹ بریک ہوتے ہیں کمیونٹی میں۔ HIV میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ابھی لڑکانوں یا رتو ڈیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو ہیلتھ پریکٹسز لڑکانوں میں ہو رہی ہیں اور رتو ڈیروں میں ہوئی جس کی وجہ سے آؤٹ بریک ہوا، یہ پورے پاکستان میں پھیل رہی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ عالمی میڈیا اس بات کی نفی کر رہا ہے، ان کے نزدیک دنیا میں سب سے اس وقت سنگین صورتحال ایڈز کی جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے وہ رتو ڈیروں میں ہے، وہ لاڑکانوں میں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر رضا پیچھیو اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے، ان کو اپنی معلومات کو درست کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے جیسا کہ لاڑکانہ میں ایک اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ 18 ستمبر کو ایک واقعہ ہوا تھا جب ایک 10 سالہ معصوم بچہ صرف اس لیے اپنی ماں کی گود میں تڑپتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا تھا کیونکہ اسی لاڑکانہ کے ہاسپٹل میں کتے کے کاٹنے یعنی کہ اس کے علاج کی ویکسین دستیاب نہیں تھی۔
مگر اس معاملے پر بھی بلاول بھٹو زرداری کو شکایت میڈیا سے ہی تھی، اپنی حکومت سے اور اس کے کرتے دھرتوں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہر دن آپ کو جو کہ کیسز پورے ملک میں ہوتے ہیں آپ کو ایسے پیش کیے جائیں گے کہ صرف سندھ میں ہوتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے وہ ویڈیو کلپ جو آپ ریفر کرتے ہو شکارپور کا ویڈیو کلپ کا، ان دس اسپیسیفک کیس the child was brought to the hospital beyond the time، فائٹ ہوا تھا عید پہ اور اس کے بہت دنوں بعد لے کر آیا تھا۔ نہ حکومت کا کوئی تعلق ہے لیکن میڈیا کا، سلیکٹڈ حکومت کا اور سلیکٹڈ میڈیا کا یہی زور ہے کہ ویکسین وہاں پر نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے بلاول بھٹو زرداری کی بے حسی ہے، جس کا خمیازہ پاکستان پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے، جس کو لاڑکانہ میں ہی حالیہ ضمنی انتخابات میں 15 مہینوں میں دوسری بار اپنے گھر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشنز میں 15 مہینے میں دوسری بار لاڑکانہ کے شہر میں 17 اکتوبر کو پی ایس 11 میں جی ڈی اے کے معظم علی عباسی نے پیپلز پارٹی کے جمیل سمرو کو شکست دی تھی، اور پھر چند ماہ قبل 25 جولائی کے الیکشن میں بھی معظم عباسی نے 32,000 ووٹ لے کے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کی بیٹی ندا کھوڑو کو 11,000 ووٹ سے شکست دی تھی، اور یہی اس پورے معاملے کی وجہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور جس کی اب گونج عالمی میڈیا میں اور عالمی میڈیا میں بھی بہت ہی تفصیل سے سامنے آ رہی ہے۔ لاڑکانہ اور رتو ڈیرو کی صورتحال پر ہم مزید بات کریں گے۔ رتو ڈیرو میں موجود ہیں صحافی گلبہار شیخ۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے ان واقعات کے بعد رتو ڈیرو میں اور ان تمام علاقوں میں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جن کلینکس کے خلاف، جعلی کلینکس کے خلاف کارروائی ہوئی تھی وہ دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ذمہ دار ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اوورآل کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، مریض بھی ایڈز کے مسلسل آ رہے ہیں۔ جی، جو ڈاکٹر جس پر یہ الزام تھا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی، وہ گرفتار ہوا تھا، پھر جی آئی ٹی بنی۔ وہ جو ڈاکٹر مظفر گانگرو تھا جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے رتو ڈیرو میں HIV وائرس جو ہے وہ پھیلایا ہے، وہ ابھی جو ہے نا بیل پہ باہر ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے نا گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے، اور وہاں بنگول ڈیرو جو بی اے شو ہے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ وہاں پہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے۔ جی اچھا، یہ تو ڈاکٹر کی کہانی ہو گئی، ویسے کیا اس علاقے کی صورتحال ہے ایڈز کی اس آؤٹ بریک کے حوالے سے؟ نہیں، پہلے شروع میں تو جو ہے نا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جیسے یہ آؤٹ بریک ہوا تھا اس کے بعد فوری طور پر رتو ڈیرو کے جو یہ کوئکس ڈاکٹرز کی جو کلینکس تھی وہ ان کو سیل کر دیا، بلڈ بینکس تھے یا لیبارٹریاں تھیں جو غیر معیاری طور پر وہ چل رہی تھی ان کو جو ہے نا وہ سیل کر دیا تھا، لیکن 2 ماہ سے وہ جو ہے نا پھر سے وہ جو ہے نا رننگ میں آ گئی ہیں، وہ کھل گئی ہیں، وہی ڈاکٹر وہی پریکٹس وہی سارا کام جو ہے اسی طرح سے چل رہا ہے، اور گورنمنٹ ہمیں کہیں بھی جو ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ابھی وہ کہیں بھی وہ موومنٹ ان کی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ایسے ہی جیسے پہلے تھا وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اور مریض بھی آ رہے ہیں، اور یہ وبا جو تھی اس کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں، سب ویسا کا ویسے ہی چل رہا ہے، مریضوں کا بھی وہی حال ہے۔ جی بالکل، یہ سلسلہ جیسے ہی 24 اپریل کو شروع ہوا تھا آؤٹ بریک کا HIV کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے تھے، موسٹلی وہ بچے جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈائگنوز ہو رہے تھے، ابھی تک وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ روزانہ جو رتو ڈیرو تحصیل ہاسپٹل رتو ڈیرو میں بلڈ اسکریننگ کیمپ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ 30 کی اسکریننگ ہوتی ہے، اور تقریباً وہاں سے 3 بچے جو ہے نا روزانہ جو آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں وہ HIV پازیٹیو نکل رہے ہیں، لیکن رتو ڈیرو کی آبادی جو میں بتاتا چلوں کہ یہاں کی 2.5 لاکھ کے قریب یہاں کی آبادی ہے، اور یہ ابھی تک جو 6 ماہ تک اسکریننگ کا ہوئی ہے وہ 35,000 تقریباً افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ مزید اگر اسکریننگ ہوگی اور یہ دیہی علاقوں تک جائے، یونین کاؤنسل سطح پہ یہ اسکریننگ شیخ صاحب یہ بتائیے جن کی اسکریننگ ہو گئی، جو کنفرم ہو گئے HIV، ان کے علاج کے لیے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے؟ جو لوگ ڈکلیئرڈ ہیں HIV ایڈز سے متاثر؟ نہیں، یہاں تقریباً ابھی تک جو ہے 1135 جو ہے نا HIV پیشنٹ ظاہر ہوئے ہیں، اور ان میں سے 900 تو صرف بچے ہیں۔
तो यहाँ बड़ों का इलाज तो लाड़काना सेंटर पे हो रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों का बड़ा मसला है। जो बच्चे हैं HIV पेशेंट, उनकी जो ARV मेडिसिन है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। 100 बच्चों की ARV मेडिसिन जब PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ रतो डेरो HIV ट्रीटमेंट सेंटर का जो इफ्तिताह कर रहे थे, उसके बाद यहाँ 100 बच्चों की ये ARV मेडिसिन रखी गई थी, वो भी सिर्फ दिसंबर तक स्टॉक है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलबहार शेख, जर्नलिस्ट हमारे साथ रतो डेरो से थे।